بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 رجب المرجب۔ نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کسرا کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک بڑا لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں انہیں دریائے دجلہ ملا۔ اس کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ، اور دریا کا پانی بھی کافی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دی۔ اس پر ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو دریا میں کود جانے کا حکم دیا۔ اس پر تمام لوگ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود پڑے۔ گھوڑے دریا میں اس طرح چڑھ رہے تھے جیسے زمین پر ہوں، اور وہ لوگ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ دریا بہت جوش میں تھا۔ ایرانیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 55 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ نمبر 2، نیند اللہ کی عظیم نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا احساس و شعور ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی جاتی ہے، مگر موت کی طرح نیند دے کر پھر جیتی جاگتی زندگی کون عطا کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ فائدہ، دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا تو فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز وقت پر ادا کریں اور قضا نہ کریں۔ نمبر 4، سامنے والے کی بات توجہ سے سننا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا اور گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے توجہ نہیں ہٹاتے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ نہ ہٹا لیتا۔ نمبر 5، مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، صحابہ کی سیرت کو داغدار بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھے گا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو۔ نمبر 8، قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ملے گا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ نمبر 9، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ مہندی سے مراد جو نیچرل مہندی ہوتی ہے وہ مراد ہے، کالی مہندی یہاں پر مراد نہیں ہے۔
نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔